الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے کال کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو منظور کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ فرض ہو گیا کہ جب اللہ پاک نے قرآن میں کوئی حکم دیا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، غیر اللہ کو جا کر جو تم پکارتے ہو، اللہ کے پیاروں کو، وہ جو مشرکین مکہ پکارتے تھے وہ کوئی پتھروں کو نہیں پکارتے تھے، ان پتھروں کے پیچھے شخصیات تھیں اور اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ سورہ زمر میں فرمایا نا کہ وہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی۔ یہ دعا جو ہے نا یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح روزہ عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، اور روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان سب کی اصل اور جوہر جو ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ایاک نعبد دعا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مانگتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، دیکھیں نا یہاں عبادت آ گئی نا، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، یعنی ہم سے مانگنے کی، ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، مانگے تو وہ جن کے پاس نہیں۔ فرمایا وہ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے مانگنے میں، آپ نے فرمایا الدعاء مخل عبادہ، ہر عبادت کا جوہر دعا ہے۔ تم دعا کس سے مانگتے ہو؟ کس کو پکارتے ہو؟ تم ساری رات سجدے میں رہو، لیکن اگر تم مانگتے جا کر داتا صاحب ہو تو تم نے ادھر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اللہ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ جس کے سامنے سر رکھا ہے وہ فقیر تھا، وہ دے نہیں سکتا تھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو سارے، نبیوں سمیت۔ سورہ انبیاء جس میں سارے انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا کانوا یدعوننا، وہ فقیر تھے، ہم سے مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم نے ہم سے اولاد مانگی ہے، زکریا نے ہم سے اولاد مانگی ہے، یونس نے ہم کو پکارا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اعتراف کیا کہ میں فقیر ہوں، تو دینے والا ہے، مہربانی کر، جتنا بھی دے دے تیری مہربانی۔ ثم تولی الی الظل فقال ربی، اے میرے پروردگار تو جو بھی دے دے آج خیر میں، فقیر ہوں۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ جس در کا فقیر ہے اس میں اور کون داتا ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ پکار اصل چیز ہے۔ ان تدعوہم، تم انہیں پکارو، لا یسمعوا، تمہیں سن نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری طلب پوری نہیں کر سکتے۔ تم نے خود کفن پہنا کر لٹایا ان کو، وہ غسل کے لیے تمہارے محتاج تھے، وضو کے لیے تمہارے محتاج تھے، کفن کے لیے تمہارے محتاج تھے، اب خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ ہندو کھڑا کر کے پوجتا ہے، ہم لٹا کر پوجتے ہیں۔ ان کے بتوں کے پیچھے بھی شخصیات ہیں۔ قال ربک ادعونی،
مجھے پکارو، مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ استجب لکم، گارنٹی دیتا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کسی نہ کسی صورت، یا تو دنیا میں پوری کر دیتا ہے اگر بہتری دیکھے تمہارے لیے کہ یہ ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے محبت کی وجہ سے وہ نہیں دیتا۔ میرے دوست کے دوست کا والد ہے، وہ اس کا واقعہ سناتا ہے کہ وہ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور تھا، اس نے لائسنس لیا۔ اچھا، لائسنس کس طرح لیا کہ ٹرائیوں میں فیل ہوتا رہا، آخری ٹرائی میں اس نے کہا کہ یار دعا کرنا، تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یار اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تو اسے غصہ آ گیا، کافی ٹرائیاں دے چکا تھا۔ اس نے کہا یار اس میں کیا حکمت ہے جو میرے ہی لائسنس میں بڑی ہوئی ہے، بس اللہ مجھے لائسنس دلوا دے، پھر مجھے چھوڑ دے، میں جانوں میرا کام جانے۔ مل گیا لائسنس، جاب بھی اس کی تبدیل ہو گئی، وہ سینئر لیبر سے ڈرائیور ہو گیا۔ غالباً ڈیوٹی کا دوسرا تیسرا دن تھا، انجینئر کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، دھند تھی شدت کی، اور پانی والا ٹینکر فاسٹ ٹریک میں کھڑا تھا، پیچھے اس کے بندہ بھی ایک کھڑا تھا۔ گاڑی لگی، آپ جانتے ہیں کہ اس کو 140 پہ جب گاڑی لگتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ جو ٹینکر کے پیچھے بندہ کھڑا تھا وہ بھی بیچارہ مر گیا، انجینئر صاحب بھی جاتے رہے اور یہ بھی مر گیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بعض دفعہ انسان خیر سمجھ کر اپنی شر کی دعا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رہا ہوتا ہے کہ لازم پوری ہو۔ رب پر چھوڑ دو، یار مانگ لو، دنیا میں پوری نہ ہوئی تو وہ ضائع نہیں ہوئی، قبول کر لی گئی ہے، رجسٹر ہو گئی ہے۔ قیامت کے دن جب کیسز اوپن ہوں گے تو وہ تمہارے اعمال میں کمی بیشی ہے، تم کنگال ہو گئے ہو، دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، وہاں دینا تو پڑے گا ہی جس کا کھایا ہوا ہے، تو پھر اللہ پاک تمہاری وہ دعا منگوائے گا، دعاؤں والا فولڈر منگوائے گا، اور پھر جتنی تمہاری ضرورت ہوگی اس کا ریٹ لے کر دعا خرید لے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں ہی نہ ہو کہ اللہ پاک فلاں کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے، جبکہ وہ کسی اور کے مقدر میں پہلے سے طے ہے۔ آپ نفل پڑھ کر حتیم میں جا کر ملتزم کے ساتھ لپٹ کر مانگ رہے ہیں، لیکن وہ تمہارا مقدر نہیں ہے۔ وہ کسی غزل کا ایک شعر ہے نا کہ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں، میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، یعنی کوئی تو ایسا ہے کہ ہاتھ بڑھاتا ہے اس کو مل جاتا ہے، چونکہ اس کا مقدر جو ہوتا ہے نا، اور دوسرا دعائیں کر کر مر جاتا ہے اور نہیں ملتا، یعنی ایک نے طلب کیا اللہ پاک نے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو پابند نہیں کرتے کہ لازم یہی دے دو۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اپنی بات بتلاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے ایک دن مارکیٹ گیا، سوچا کہ آج اس نے 200 250 300 درہم تک کی بھی کوئی چیز مانگی تو آج اس کو ضرور لے کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ گئے اور میں نے کہا بیٹے کو کہ بیٹا بتاؤ کیا چیز لینی ہے۔ کہتا ہے کہ بیٹے نے نا وہ 8 درہم والے ہیلی کاپٹر پہ ہاتھ رکھا، تو میں سوچا کہ دیکھو میرا کیا ارادہ تھا اور اس نے کیا آج مانگ لیا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو بہتر چیز دینا چاہتا ہے اور آپ اس سے کم تر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہو، اللہ پر نہیں چھوڑتے۔ تو فرمایا وہ جو جن کو تم پکارتے ہو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اب دیکھ لیں قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ ہم جنازہ پڑھ کر جب جاتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے، اور نہیں یار نہیں سنتا، وہ جو سننے والا تھا وہ چلا گیا ہے،
اس کو تم نے اس لیے دفن کیا ہے کہ اس کے گلنے سڑنے کی بو باہر نہ آئے۔ انسان کے گلنے سڑنے یا چوہے کے گلنے سڑنے کی بو ایک ہی ہوتی ہے۔ انسانیت کے احترام کے لیے ہم نے اسے دفنایا ہے۔ قیامت کے دن والبعث بعد الموت، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ قیامت کی بعثت ہے کہ اس دن ہم نے اٹھنا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے نا کہ مردے سنتے ہیں، پھر ان کی قبروں پر لوگ جا کر لائن لگاتے ہیں، پھر علماء شور مچاتے ہیں، او بھائی تم نے اپنی بخاری میں لکھا ہے مردے سنتے ہیں، قدموں کی چاپ سنتے ہیں، اور قرآن کے خلاف کہا تم نے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، اور اگر سنتے بھی ہوتے بائی دی وے مستجابوا لکم، وہ تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتے، بیچارے خود مجبور ہیں، لاشے کا لاشا ہے، زندگی کی رمق بھی نہیں ہے ان میں۔ اموات غیر احیاء، یہ وہ مردے ہیں جن کے کسی عضو میں، کسی باڈی سیل میں زندگی موجود نہیں۔ تو اللہ پاک سننے والا، آپ کے حالات جاننے والا ہر جگہ۔ بعض دفعہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہوتا، سم ٹائم بیٹری چارج نہیں ہوتی، سگنل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رابطہ وہ ہے انسان کے ساتھ جو کسی جگہ بھی اس کا سگنل ڈاؤن نہیں ہوتا، فل سگنل، پکارو تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نمازیں نہیں ہیں، مسجدیں بھری ہیں، داڑیاں نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں گاؤں میں ایک آدھ کی داڑھی ہوتی تھی، وہ بھی وہ جو ایجڈ تھے، باقی سارے داڑھی مونچھ چٹ۔ اب آپ دیکھ لیں جوان لڑکے، ٹین ایجرز داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ مذہبی رجحان کم نہیں ہوا، زیادہ ہوا ہے۔ مسجدیں بھی زیادہ ہیں، نمازی بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے دور اس وجہ سے ہیں، شرک کی وجہ سے۔ شرک ہمارا مسئلہ ہے۔ لوگ داتا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سوال جا کر قبر سے کرتے ہیں، حالانکہ نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ، ہم ان کو خدا سمجھ کر ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم اس لیے ان کی بندگی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کیونکہ زلفا یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ پیے لگے ہوئے ہیں اللہ کے، یہ فائل اندر بھیجیں گے تو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سانس میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو سانس آ جا رہی ہے، اللہ کا ہم سے انفرادی رابطہ ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں کٹتا۔ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تب بھی کروٹیں بدلواتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ کتنی دنیا ہے، اس کے یہاں رش لگا ہوگا، میری کون سنتا ہے؟ وہ تیری سنتا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تیری اندر کی کیفیت سے واحد خدا ہی ہے جو واقف ہے۔ تیرے ماں باپ بھی واقف نہیں ہے۔ بچہ جا کے پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کو سمجھ ہوتی کہ انہوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس کے سینے میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، بچہ ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے، وہ ایزی ہوتے ہیں۔ ماں باپ تھا کم میں ڈانٹنا، یہ نہیں دیکھا کہ اب ڈانٹ کی گنجائش ہی وہاں کوئی نہیں رہی۔ انسان کے سینے کی کیفیت سے والدین واقف نہیں ہوتے، شوہر بیوی شوہر کی کیفیت سے واقف نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے جھگڑے کرتی رہتی ہے، وہ برداشت کرتا رہتا ہے، ایک دن ذرا سی ٹانگ کرتی ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے۔ لو، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ فیڈ اپ ہو گیا ہے، آج ہلکا سا مذاق بھی پھوڑ دے گا اس کو۔ ایک ہی ہستی ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ اس سے نہیں مانگو گے تو پیچھے بدبختی رہ جائے گی۔ اللہ پاک سن کر سمجھ کر میرے سمیت عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔